جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ نیتن یاہو جو کہ اسرائیل کے وزیر اعظم صاحب ہیں وہ واضح اکثریت لینے میں ناکام رہے تھے، لیکن پھر بھی سب سے زیادہ سیٹیں ہونے کی بنا پر انہیں صدر نے دوبارہ حکومت کی دعوت دی اور وہ اپنی حکومت کے لیے اکثریت اکٹھی کرنے میں پھر ناکام رہے، جس کے بعد صدر نے انہیں پھر کہا۔ اس طرح 4 بار ٹرائیوں کے باوجود وہ اپنی نئی حکومت تشکیل دینے میں ناکام رہے، جس کی وجہ سے صدر کو اپوزیشن پارٹیوں کو دعوت دینا پڑی۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ اپوزیشن پارٹیاں مل کر اپنا امیدوار لا رہی ہیں، اور یہ 2 امیدوار ہوں گے پوری حکومتی ٹرم میں، آدھی آدھی ٹرم ایک ایک کر کے وہ وزیر اعظم رہیں گے۔ اور ان میں جو ایک انتہائی ہارڈ کور زائونسٹ ہے جس کا نام نفتالی بینٹ ہے، اس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں کہ آخر یہ انتہا پسند یہودی ہے کون۔ نفتالی بینٹ جو ہے وہ ایک امریکی یہودی کے گھر میں پیدا ہوا تھا جس کا نام بینٹ تھا، جو بعد میں اسرائیل میں آ کر سیٹل ہو گیا۔ اس نے نفتالی کا نام نیتن یاہو کے بڑے بھائی کے نام پر رکھا، جو کہ جسے وہ کہتے ہیں کہ بھئی وہ ایک جنگ میں مارا گیا، آپریشن دراصل وہ ایک یوگانڈا میں کر رہا تھا جس میں وہ مارا گیا، اس کے نام پر اس کا نام رکھا گیا ہے۔ اور جو نفتالی بینٹ کے والد صاحب ہیں وہ بھی نیتن یاہو کے فین رہے ہیں اور اس کے ساتھ رہے ہیں۔ جو پھر نفتالی صاحب ہیں یہ خود نیتن یاہو کی پارٹی میں رہ چکے ہیں، لیکن مختلف اختلافات کی بنا پر پھر انہوں نے اپنے رستے علیحدہ کر لیے اور ایک اپنی علیحدہ پارٹی کی تشکیل دی، جو کہ یہ نیتن یاہو سے سخت رویہ رکھتی ہے فلسطینیوں کے بارے میں۔ چلیں اب ڈسکس یہ کرتے ہیں کہ بھی آخر وہ کون سی چیزیں ہیں جو انہیں نیتن یاہو سے ڈیفرنٹ کرتی ہے، سے مختلف کرتی ہے، کیونکہ آخر نیتن یاہو بھی ایک کٹر یہودی ہے، وہ بھی عربوں پر حملے کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے۔ ابھی ریسنٹلی 250 بندے شہید اس نے کر دیے اور جس میں 60 بچے تھے۔ تو آخر نفتالی بینٹ اس سے زیادہ کٹر کیسے ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نفتالی جو کہتا ہے کہ نفتالی کا ماننا ہے کہ ہمیں عربوں کے ساتھ بات چیت بھی نہیں کرنی چاہیے جو نیتن یاہو کرتا ہے، اور فلسطین کی ریاست کے قیام کی بات کرنا ہی اسرائیل کے بارے میں ایک خودکشی ہے، یعنی کہ وہ فلسطینی کے ریاست کا قیام اسرائیل کے لیے خودکشی مانتا ہے۔ اور وہ اگر آتا ہے اس کا سب سے پہلے ماننا یہ ہے کہ یہ جو غزہ پٹی ہے، جو حماس والے علاقے ہیں، انہیں ویسے ہی اسرائیل کے علاقے یعنی اسرائیل میں ضم کر دینا چاہیے، جو قبضہ تو اس اسرائیل کا پہلے سے ہی ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ اسے قانونی طور پر بھی اسرائیل کے علاقوں کے طور پر شو کیا جانا چاہیے۔ اور یہ جو سیٹلرز جو یہودی وغیرہ پوری دنیا سے لا کر اسرائیل میں جو بسا رہے ہیں، ان کے لیے عمارتیں ہر جگہ بنتی رہنی چاہیے، 1 سیکنڈ کے لیے نہیں رکنی چاہیے، یہ ان کا موقف ہے۔ اور یہاں ان کے ماضی کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ اسرائیل کے ہر بچے کو ایک ملٹری ٹریننگ لازمی ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر ملٹری میں ان کی سروس ہوتا ہے، جو کہ 2 سال تک انہوں نے سرو کرنا ہوتا ہے۔ نفتالی بینٹ صاحب ملٹری میں کمانڈر تھے اور ان کی تعیناتی لیبیا کے ساؤتھن پارٹ میں ہوئی تھی، لیبیا نہیں، لبنان کے ساؤتھن پارٹ میں ہوئی تھی، جہاں پر ایک عربوں کے گاؤں پر انہوں نے اٹیک کیا تھا، اور پھر انہوں نے وہ علاقے سے بھاگنا تھا، نکلنا تھا، لیکن ان کی پوزیشن اس طرح کی تھی کہ اگر یہ نکلتے تو انہیں یہ ڈر تھا کہ کہیں عرب انہیں مار نہ دے، تو انہوں نے اس کا طریقہ وہاں سے نکلنے کا پلان کچھ اس طریقے سے بنایا کہ انہوں نے آرٹلری سے آبادی پر اٹیک کر دیا، اور یو این کی جو ایک کہتے ہیں اقوام متحدہ کی جو ایک پناہ گاہ ہوتی ہے، ادھر کچھ عرب تھے 100 سے زیادہ، انہوں نے وہاں پر آرٹلری سے بھی فائر کر دیا، جس سے 120 سے 30 عام شہری مارے گئے، اور جسے بعد میں پھر اسے اسرائیل کا ایک ہیرو ثابت کرنے کی کوشش کی گئی۔ اور ابھی بھی جو غزہ پٹی پر جو لیٹسٹ ہوا ہے جس میں 250 لوگ شہید ہوئے ہیں، اس پر بھی ان موصوف کا موقف یہ تھا
کہ اسرائیل کی جوابی کارروائی بہت نرم تھی، ہمیں مزید سخت رویہ اپنانا چاہیے تھا، ہمیں مزید ان کے گھروں میں جا جا کر حماس کے لوگوں کو پکڑنے کی کوشش کرنی چاہیے تھے، مگر یہ حماس کے لوگوں کو پکڑنے کی کوشش نہیں ہے، یہ سارا عام فلسطینی عربوں کو ڈرانے کی ٹیکنیک ہے کہ وہ ڈر جائیں، اور یہ جو اپنی ریاست فلسطین آئے روز مانگتے ہیں گلیوں میں چوراہوں میں، اس موقف سے اب یہ پیچھے ہٹ جائیں، اور پھر بیت المقدس کو بیت المقدس کی جگہ تھرڈ ٹیمپل بنانے کے یہ بہت بڑے حامی ہیں، یہ چاہتے ہیں بیت المقدس کو گرا کر ان کا جو نیا تھرڈ ٹیمپل ہے وہ بنایا جانا چاہیے، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ تاریخی طور پر یہ جگہ ان کے بڑوں کی تھی، مسلمانوں کے بڑوں نے، آباء و اجداد نے ہمارے آباء و اجداد سے یہ جگہ چھینی ہے، تو اس لیے تاریخی طور پر اس پر ہمارا ہی حق ہے، اور جو مسلمان احتجاج کرتا ہے یا روکنے کی کوشش کرتا ہے اسے شوٹ کر دینا چاہیے۔ اب ان کے وزیر اعظم بننے سے کوئی اگر روک سکتا ہے تو وہ ان کے آپس کے اختلافات ہی ہوں گے اپوزیشن کے، لیکن یہاں پر ایک قابل غور بات یہ ہے کہ اپوزیشن کے پاس پوری 61 سیٹس ہیں، 61 سیٹیں ہیں، جو اسرائیل کی پارلیمنٹ ہے جسے نیسٹ کہتے ہیں، اس کی ٹوٹل سیٹس 120 ہوتی ہیں، اور جو 61 سیٹوں جس کے پاس 61 سیٹس ہوتی ہیں وہ اپنا وزیر اعظم بنا سکتی ہیں، لیکن اپوزیشن کے پاس اب کیونکہ ٹوٹل ہی 61 سیٹس ہیں، اگر ان کا ایک ممبر بھی ادھر ادھر ہوا تو یہ ان کی حکومت گر جائے گی، یہ حکومت نہیں بنا سکیں گے، اگر ان کے 2 ممبرز کو توڑ لیا جاتا ہے یا کوئی پولیٹیکل انجینئرنگ ہو جاتی ہے جیسا کہ پاکستان میں ہو جاتا ہے، اگر اس طرح کا کوئی سین چل جاتا ہے تو بھی یہ نہیں بن پائیں گے، تو اس لیے ابھی وقت سے پہلے کچھ بھی کہنا بیجا ہوگا، دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، اور آپ بھی اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کریں، آپ کا کیا خیال ہے کہ نفتالی بینٹ کو وزیر اعظم اسرائیل کا ہونا چاہیے؟ کیا فلسطینی مسلمانوں کے لیے یہ ایک اچھا فیصلہ ہوگا؟ اللہ حافظ۔